السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بچے اپنی اپنی چھٹی جماعت کا اردو کتاب کھول کر رکھیں گے۔ اب میں چھٹی جماعت اردو کا سبق نمبر 3 شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے سبق کا نام شاعر کشمیر مہجور ہے۔ بچوں، اب ہم پہلے مہجور کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شاعر کشمیر مہجور کا پورا نام پیر زادہ غلام احمد تھا۔ وہ مترے گام ضلع پلوامہ میں 11 اگست 1887 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا اور والدہ کا نام سعیدہ بیگم۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ترال جاکے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی درس لیا۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سرینگر میں داخلہ لیا۔ مہجور کی طبیعت میں خودداری تھی، اس لیے پیر مریدی کے آبائی پیشے پر خود کما کر کھانے کو ترجیح دی۔ مہجور نے پہلی بار 1905 میں پنجاب کا سفر کیا اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی۔ اس سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1908 میں شجرہ کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور لداخ بھیج دیے گئے۔ بعد میں پٹواری بنے اور پنشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، ہاجن، سورسیا، ہندواڑہ اور آری گام میں رہنا پڑا۔ اس دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں۔ 3 بار معطل کیے گئے۔ پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی۔ اس کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے۔ شخصی راج کا دور تھا، اس لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا۔ مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزلیں گائی جاتی ہیں۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ان کے نغمے گاتے ہیں۔ بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں۔ عورتیں شادیوں اور تہواروں کے موقعوں پر مہجور کا کلام گاتی ہیں۔ مہجور کو اپنے وطن کشمیر سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کشمیر کے باغوں، پھولوں، چشموں وغیرہ کی بہت تعریف کی ہے۔ مہجور صرف شاعر نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پایے کے عالم بھی تھے۔ لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا، جو سیاح کے لیے آج بھی بڑا فائدہ مند دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پٹواری رہے تو پٹواری کے نام سے چھوٹی سی کتاب لکھی جو پٹواریوں کو ان کے کام میں مدد دے سکتی ہے۔ اپنے مرشد قلندر رحیم صاحب کی زندگی پر حیاتِ رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام
ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصے دیونگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فلم فیچر اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی۔ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شاعری بہت مشہور ہیں۔ وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا۔ افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خط میں کیا ہے۔ وہ زبردست وطن پرست تھے اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ تاریخ، ادبیات، کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور ہاں کتاب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے۔ وہاں کتاب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں موترگام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی۔ 1915 میں حکومت جموں کشمیر نے اس سے عظیم شاعری کی عزت افزائی کی۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہیں۔ چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی۔ عین اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں موترگام پہنچایا گیا جہاں دوسرے دن یعنی 19 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں میں دفن کیا گیا۔ 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد موترگام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ یہاں خانقاہ مولا سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں اتھواجن لے جایا گیا جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر 21 تحفوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔ شکریہ۔